بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ اور تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ لائیو کوہ نور چینل پر محمود احمد چشتی کے ساتھ۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے، اور ہمارے مذہبی اسکالرز، علماء، فقہا اور مفتیان عظام آپ کے مسائل کو سنتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو سمجھ کر پھر حل پیش کرتے ہیں، کیونکہ وظیفہ بتانا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ وظائف وہی ہوتے ہیں بتانے والے کی اپنی روحانیت بھی شامل ہوتی ہے کہ جب وہ وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے تو مرض کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی روحانیت بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، جس سے تاثیرات بڑھتی ہیں اور چیزوں کے اندر، وظائف کے اندر، اسماء الحسنہ کے اندر تاثیرات پیدا ہو جاتی ہیں۔ الغرض بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ ایک ایسا معاملہ پچھلے دنوں میرے نظر سے گزرا کہ جناب آپ قرآنی آیات بتاتے ہیں، کبھی کبھی آپ بتا دیا کرتے ہیں کہ کوئی چیز آپ گلے میں لٹکا لیا کریں تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی بہت سی دلیلیں بھی ملتی ہیں۔ اور ریسنٹلی میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ گزری جو کہ سنن نبی داؤد کتاب الطب کے اندر جناب عمر بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے جس سے جناب حسن و حسین کو دم فرمایا کرتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ اللہم رب الناس اذہب الباس واشفیہ وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور جناب عمر بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعائے مبارکہ کو اپنے معصوم بچے جو لکھنا پڑھنا نہیں جان سکتے تھے ان کے گلوں میں لٹکایا بھی کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ دعاؤں کو کسی کے گلے میں لٹکا دینا یہ بھی جائز ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ فرماتی ہیں کہ وہ تمائم جو تمائم بالقرآن ہیں، قرآنی آیات کسی کو اگر دی جائیں تو وہ ان تمائم میں شامل نہیں ہوتی جو شرکیہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور قرآن نہ تو شرک ہے، قرآن بلکہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے عنایت بھی ہے اور نسخہ کیمیا بھی ہے۔ باتوں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ آج کی پروگرام میں ہمارے شرکاء جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں انتہائی معزز ڈاکٹر حسن بیگ مجددی۔ ان کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ آج کی ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں مفتی سید شہباز احمد سیفی صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ جو وظائف اور یہ جو اوراد بتائے جاتے ہیں تو تاثیرات کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو شخص وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ خود کسی چیز کا عامل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بزرگان دین سے ملے ہوئے مجرب اوراد، وظائف جن کو تواتر سے سینکڑوں سالوں سے وہ بزرگان دین کے تجربات و مشاہدات سے گزرتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں، اور ان کی تاثیرات پھر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کو آپ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، تحفہ کرتے ہیں، تاکہ مخلوق خدا کے لیے آسانیاں بھی ہم بانٹ سکیں اور مخلوق خدا کے مسائل کو بھی ہم حل کر سکیں۔ تو آج کے پروگرام میں ایک مسئلہ جو انتہائی قابل غور ہے، آج کل لاک ڈاؤن کے باوجود لوگوں کے اوپر قرض چڑھتے جا رہے ہیں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ تو میں ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرض کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے قرض اتر سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ یہ جو پروگرام ہے اس کی وساطت سے آپ نے جو ایک اہم موضوع اٹھایا ہے، میں اس کی طرف ہی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا یا دیگر متفرق امراض جو پچھلی کئی دہائیوں سے یا صدیوں سے ہم دیکھتے ہیں چلتے آتے ہیں، تو اس میں توجہ جو ہے بندے کی وہ اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی طرف۔ معاملہ برعکس یہ ہو گیا ہے کہ ہم مرض سے تو لڑ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم توبہ و انابت کریں، ایسا رویہ اختیار کریں، ایسے طرق کو اپنائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہماری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں، ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کام ریورس ہو رہا ہے۔
تو اس کی وجہ سے ایک معاشرے میں ابتر سے ابتر ایک کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وظیفے کے لحاظ سے یہ کہ 5 وقتہ نماز پڑھیں، توجہ اللہ کریں، مخلوق خدا پر رحم کریں۔ مخلوق خدا پر رحم کیا ہے؟ چاہے وہ حکومت ہو، رعایا ہو، وہ ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور سورہ قریش کا وظیفہ جاری رکھیں، اللہ ان کی مشکلیں حل فرمائے گا۔ بہت ہی خوبصورت وظیفہ آپ کو جو ہے وہ تعلیم فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، اور پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں اور میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ چلے کوئی بات نہیں میری بہن۔ جی میں نے یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر میرا نا سوال یہ سید شہباز سے ہے، کیونکہ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ گھر میں نا ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، بھائی ہے وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری یا پریشانی رہتی ہے۔ سب مسئلوں کے لیے کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں، اور جو ننیال والے رشتہ دار ہیں اور ددیال والے رشتہ دار ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا قطع تعلق کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پلیز آپ یہ کچھ بتائیں کہ ان کے دلوں میں اللہ ہمارے لیے رحم اور محبت پیدا کرے۔ اور میری والدہ کا نام رضیہ ہے اور نانوں کا نام رشیدہ بی بی ہے، اور یہ بتا دیں کہ یہ وظیفہ ہم لوگ سب پڑھیں اور سب مسئلوں کے لیے بتا دیں۔ میری اور بہن میرا آپ کا سید پیغام سے بات پہنچا، یہ ہے، ذرا میری بات کو سن لیجئے۔ یہ معاملات آپ کے ساتھ کب سے پیش آ رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی معاملات آپ نے تقریباً بتائے؟ کافی عرصہ پہلے سے پیش آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے سید شہباز نے نا میرے رشتے کے لیے پہلے وظیفہ بتایا ہوا ہے جی جی کہ یا سمیع یا مجیب ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے اور سورہ مریم کسی بھی ٹائم، اور مجھے یہ بتا دیں کہ میں وہ وظیفہ پڑھتی ہوں اور کیا ساتھ یہ بھی وظیفہ پڑھ سکتی ہوں؟ چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل سے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے معاملات اپنی پریشانیاں ہم سے شیئر کی۔ تو چلتے ہیں مفتی پیر شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب، تو ان سے ہی رہنمائی لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بیٹی نے 2-3 مسائل کا ذکر کیا ہے۔ رشتے کے لیے انہیں جو وظائف بتائے گئے تھے تو بیٹا انہیں جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے دیگر مسائل کا تذکرہ کیا ہے اس کے لیے اپنی والدہ سے کہیں، اور آپ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، اپنے ننیال اور ددیال کا تصور کر کے یا قہار، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، یہ پڑھنا ہے، لمٹ کوئی نہیں ہے، چند مرتبہ پڑھنے کے بعد ان کا تصور کر کے آپ نے ان کے سینوں کی طرف پھونک مار دینی ہے، یا جس علاقے کی طرف وہ رہتے ہیں اس علاقے کی طرف رخ کر کے پھونک مار دیں، ان کا تصور ذہن میں لا کے پھونک ماریں، اور یہ دن میں متعدد بار یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں آپ لوگوں کے لیے نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے آپ کو اور آپ کے جملہ اعزاء اقربا جو ہیں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیں۔ جی، تو مفتی شہباز احمد سیفی صاحب بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور قوت متصورہ کی بات کر رہے تھے۔ یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت سی قوتیں، بہت سی طاقتیں عطا کی ہیں، ان میں سے 2 قوتیں قوت متفکرہ اور متصورہ ہے۔ تو تصورات سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کائنات کا جو نظام ہے اس میں انسان کے تصور سے بہت بڑے بڑے انقلابات نے جنم لیا، انسان کی فکر سے کائنات کے اندر بہت سی چیزوں نے جنم لیا، اور جو بعد میں پیدا ہونے کے بعد، سامنے آنے کے بعد، ایجادات ہونے کے بعد انسانوں کے لیے نفع رسانی کا باعث بنی ہے۔ تو تصور کر کے جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ سے جو شعائیں نکلتی ہیں اس باڈی سے ٹچ ہوتی ہیں، اور اگر ساتھ میں اللہ کا اسم بھی ذکر کا حصہ ہو تو وہ بہت ہی زیادہ ڈیوائن انرجی کریٹ کرتی ہیں۔ تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی 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 میں لاہور سے کمل شہزاد بول رہا ہوں۔ جی جی تو حضرت صاحب میں صبح جب تقریباً 5-6 بجے ہوئے میری آنکھ کھلتی ہے نا جی تو میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں میڈیسن بھی استعمال کی ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر جو ہے نا، اور آپ سے دعا بھی کروانی ہے میں نے ایڈ پہ۔ جی جی کیوں نہیں، دعا تو ہم ضرور کرتے ہیں، تمام سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ نام لے کر دعا کرنا اور تصور سے دعا کرنا یہ ایک بہت ہی بڑا عمل ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ جناب موسیٰ نبینا علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رب العالمین کیسے دعا کروں؟ تو فرمایا کہ ایسے دعا کی جائے
کہ جس اس زبان سے دعا کرو جس سے آپ نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو. تو ہم سیدھا چلتے ہیں ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کی جانب. ان کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے. جی میرے بھائی، اس میں وظیفہ یہ ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز جو ہے اس کو قائم کریں. اس کے ساتھ آپ رات کو جو ہے نا تا دیر موبائل کا استعمال جو ہے یہ بند کر دیں. اگر موبائل کا استعمال یا کمپیوٹر پروگرامنگ کا یا کوئی ٹی وی اس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو آپ کم کر دیں. منیمم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقفہ دے دیں تو انشاءاللہ جو دماغ کے اوپر بوجھ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. ویسے صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 11 مرتبہ سر کو پکڑ کر اس طرح تو یا کبیو کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک صحت دے گا. جی، تو ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب نے آپ کو وظیفہ تعلیم فرمایا اور یہ بہت ہی مجرب ہے اور کئی مرتبہ آزمایا ہوا ہے، تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عرفان بات کر لاہور سے. جی فرمائیے. میں نے پوچھا تھا رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا، میرا رشتہ میرا ہوا نا اس کے بارے میں سہارا کروانا تھا. میں ٹھیک ہے. میرا نام عرفان علی ہے، والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے. ٹھیک ہے. اور لڑکی کا نام شمیلہ اور اس کی والدہ کا رشیدہ بی بی. سہارا کر کے بتا دیں ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں بہتر رہے گا. ٹھیک. چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے کچھ ایسے ذاتی معاملات ہوں جو انتہائی پرسنل ہوں تو ڈیورنگ پروگرام ہم اس کا استخارہ بعض اوقات نہیں بھی کر پاتے، کیونکہ استخارہ کے لیے ایک مکمل پروسیس ہے اور اس سے گزرنا پڑتا ہے. پوری دعائیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب چلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کیسے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات فرمائی ہے حقیقت یہی ہے، خاص طور پہ ایسے پرسنل مسائل کے لیے انسان کو بذات خود جو ہے وہ استخارہ کرنا چاہیے. اس کے لیے طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت ادا کریں اور 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے یا خبیر و اخبرنی یا رشید و ارشدنی یا بصیر و ابصرنی 11 مرتبہ پڑھ لیں. اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں. دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں. جو خواب نظر آئے اس میں اگر آپ کو اشارہ جو نظر آئے وہ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تعبیر ہم سے پوچھ لیجئے گا. 1 رات میں صحیح نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 راتیں اسے کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو دکھا دیا جائے گا. اور انسان جو چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس پر اسے اعتماد زیادہ ہوتا ہے. اس کام کے لیے آپ خود سے ہی استخارہ فرما لیں تو بہتر ہے. بصورت دیگر آپ ہمیں خط لکھ دیں ہمارے ایڈریس پر، تو پھر آپ کو تفصیلات میں ہم جواب دے دیں. جی، تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور بہت ہی احسن انداز میں، تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے اور پھر توجہ کے ساتھ بات کیجئے. جی میں فرزانہ شاہد بات کر رہی ہوں. جی میری بہن فرمائیے. میری بہن ٹیلی ویژن پر سننے کی بجائے آپ فون پر ذرا کانسنٹریشن کریں، فون پر بات کریں تاکہ ہمیں سننے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. خیر، اس کے ساتھ ہی یہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان رہنمائی لینا چاہتا ہے لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، کبھی اپنی طرف سے اور کبھی دوسروں کی طرف سے. کیا کہتے ہیں کہ ناکامی محبت کے یہی 2 کام ہوتے ہیں، کبھی ان کا کبھی تقدیر کا شکوہ کرنا. تو لوگ شکوے شکایتیں بہت کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ کبھی کبھی انسان کی اپنی غلطیاں بھی اس کے جو ہیں وہ معاملات پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. تو جب بھی آپ کال کیا کریں تو پہلی کوشش کیا کریں کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی توجہ پراپر پروگرام کی طرف ہو اور ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ آپ کی رہنمائی فرما سکیں. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر میں نا مشکلات بہت ہیں. اچھا جی. کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہیں. ٹھیک ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی ڈیلی پڑھتے ہیں. میری بہن یہ کتنے عرصہ سے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے نا ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 6 سال ہو گئے ہیں. 6 سال کے بعد یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. اور تو گھر ہمیں کے کوئی اندر وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے میری بہن، گھر کے اندر یہ جو لڑائی جھگڑا ہے صرف یہی ہے یا بیماری کے ساتھ ساتھ کوئی اور ایسے روحانی مسائل بھی ہیں کہ کسی کو خواب یا خوف کی کیفیت؟ رشتوں کا پرابلم ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں بس. چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. ہمارے مذہبی رہنما اور ہمارے
ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری اس بہن کی کیسے رہنمائی کرتے ہیں۔ جی میری بہن پریشان نہ ہو، توجہ اللہ کریں۔ اس کا سب سے بہترین یہ کہ آپ نماز پنجگانہ پڑھتی ہیں، آپ کے سارے گھر والے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ 3 دن جو ہے سورہ بقرہ پڑھیں، پانی کا جو دم ہے کمروں میں چھڑکیں، خود بھی پانی پئیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نماز تہجد کی پابندی کریں۔ رمضان شریف جیسے بابرکت مہینے کی آمد ہے، ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں۔ نماز تہجد جو ہے یہ مقام محمود تک فائز المرام کرتی ہے، جو ہے مستجاب الدعوات دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو آپ کی پریشانی ہیں، جو مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب صبح اٹھیں، دوپہر کا ٹائم ہو، شام کا ٹائم ہو، تو اپنے کمروں میں اذانیں دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی بہت ہی خوبصورت بات کی کہ کمروں میں اذانیں دیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وقفہ اذان لیتے ہیں اور وقفہ اذان کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان مغرب کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام استخارہ میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ کوہ نور چینل پر لائیو، اور ہمارے معزز مہمانان گرامی آپ کو وظائف بھی بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بہت ہی مجرب طرائق بھی بتا رہے ہیں، اور بہت سے طرق ایسے ہیں جو آپ سیکھ کے اور سن کے اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو واقعی آپ کی زندگی سے بہت سے مسائل ختم بھی ہو سکتے ہیں، ختم نہ بھی ہوں تو کم ضرور ہو جائیں گے۔ تو ہم ایک چیز ہمارے معاشرہ کے اندر بہت ہی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ہے عدم برداشت۔ عدم برداشت کے لیے جو ہے کبھی کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوگی، میری خاوند میری بات نہیں سنتے، میری بیوی میری بات نہیں سنتی، ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو عدم برداشت یا گھر کے اندر سکون کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ تو ہم چلتے ہیں پیر سید شہباز احمد سیفی کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب آپس میں ہم آہنگی کم ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے نا وہ نقطہ اٹھایا ہے۔ جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو جو اسباب اور عوامل نظر آتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے مالک اور خالق سے دور ہو چکے ہیں۔ سکون کبھی بھی بیرونی عوارض اور بیرونی احوال سے نہیں ملتا۔ سکون ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ انسان کی دلی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سکون کیسے ملے گا، اطمینان کیسے ملے گا؟ قرآن میں خلاق علم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یعنی یہاں پہ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ تسکین جو ہے وہ انسان کے اندر سے جنم لیتی ہے، بے شک باہر سے نہیں آتی، بیرونی عوامل نہیں، بیرونی عوامل اندر سے جنم لیتی اور باہر کی طرف جاتی ہے۔ بالکل ایسے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سکون دینا میرے مالک نے ہے، تو ہمارا مالک سے تعلق ہے کہ نہیں، اپنے خالق سے تعلق ہے کہ نہیں۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی جائے، فرائض اور واجبات کی پابندی کی جائے، تو بہت سارے ایسے مسائل جن میں ناچاکی، نا اتفاقی، بے برکتی، بے سکونی، بے اطمینانی، یہ ساری کیفیات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اکثر آپ بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے جو کالرز ہیں میں انہیں بتاتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمارے پاس ویسے بھی جو لوگ آتے ہیں قرآن کی تلاوت کا بتایا اور گھر میں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کسی بھی چیز کے ذریعے لگا دیں تو اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی رہے، تو اس سے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اتفاق ہو، برکت ہو، میاں بیوی میں ہم آہنگی ہو، بچے فرما بردار ہو جائیں، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے مالک اور خالق سے تعلق مضبوط کر لیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں۔ لیکن اس میں آپ نے برداشت کا، ہم آہنگی کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے کبھی کبھی بات کو برداشت کر لینا۔ اس کے متعلق بھی بتا دیجئے کہ اگر کوئی آپ سے بڑے مرتبے والا آپ کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں آپ کی انا نہیں راستے میں حائل ہونی چاہیے۔ اس بات کو میرے کریم آقا علیہ الطیب والسلام نے ایک حدیث پاک میں بیان فرما دیا۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اللہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر اور تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم جب اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں گے کہ جو ہم سے بڑا ہے اس کا احترام کرنا ہے، جو چھوٹا ہے اس پر شفقت سے پیش آنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کہ
بڑوں کا احترام کرنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، لیکن اپنے تمام رشتوں کے اندر اس چیز کو ہم نے مشعل راہ بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف جو آپ سے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ آپ شفقت کریں اور والدین نہیں، رشتوں میں بھی بڑاپن، عمر آپ کی بے شک ایک جیسی ہو لیکن اللہ نے رشتوں کو رشتوں کے اوپر مقدم ٹھہرایا ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ہم عمر تو ضرور ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو آپ کے اوپر تھوڑا سا اعزاز اور برتری دی ہوتی ہے، تو ان رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ایسی، ہمارے ہاں لوگ بہت سارے مسائل پوچھنے کے لیے کالز کرتے ہیں، رزق نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، جابس حاصل کرنا چاہتے ہیں، جابس نہیں ہیں، قرضے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو مجھے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب مجھے بتائیے کوئی ایسا، جیسے چابی ہوتی ہے نا ایک ماسٹر کی جسے کہا جاتا ہے، جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ تعلیم کر دیجئے کہ جس سے تمام مسائل حل ہو جائیں اور نہ رزق کا مسئلہ ہو، نہ کامیابیوں کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ ہو تو وہ دور ہو جائے۔ تو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا کہ سورہ توبہ کی آخری آیت، میرا یہ مجرب طریقہ ہے کہ جو شخص صبح کو پڑھ لیتا ہے شام تک جو ہے نہ وہ شخص کٹ سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے، نہ ڈوب سکتا ہے۔ اور اگلی بات 70,000 فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کی نصرت کے لیے اترتے ہیں، اس کی زندگی کے سارے کام اس دن کے جو بھی ہوتے ہیں وہ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی برکت، یہ ہے قرآن سے ملنے والی ہدایت۔ ہم نے قرآن کی آیتوں کو دیکھا ہے، ان سے ملنے والی رہنمائی کو نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن کی صورتوں کو دیکھا ہے، ان سے ملنے والی شفا کو نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن کے حرفوں کی سیاہی کو دیکھا ہے، ان سے ملنے والی جو ہے وہ کامیابیوں اور کامرانیوں کو نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ قرآن تو سمجھا ہے، کتاب اللہ نہیں سمجھا۔ ہم نے قرآن کو وحی تو سمجھا ہے لیکن آخری وحی نہیں سمجھا۔ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ عنایت تو سمجھا ہے لیکن نسخہ کیمیا نہیں سمجھا۔ یہی ہماری پریشانی ہے کہ ہم نے قرآن کے دامن کو تھاما نہیں ہے، ہم نے قرآن کو اپنا رہنما نہیں سمجھا۔ وگرنہ قرآن تو ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کائنات کے اوپر حکمرانی کا آئیڈیا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی مجھے نا میرے ابو کا مسئلہ ہے، بھائی کا مسئلہ ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تھوڑا بہت ان کا قرضہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کب سے کاروبار نہیں ہے میری بہن؟ سعودیہ رہتے تھے تو ادھر بھی کوئی کاروبار نہیں تھی، گھر آ گیا وہ اب بھی کوئی کاروبار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے ان کا؟ محمد نیف۔ اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ تو فوت ہو گئی ہے۔ چلے نام تو ہوگا نا، فوت ہونے والے لوگوں کے بھی میری بہن نام ہوا کرتے ہیں۔ نظرہ بی بی۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، تو آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، دیکھتے ہیں ڈاکٹر حسن بیگ مجددی آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر پریشانی ہے اور بیماری بھی ہے۔ جی محترمہ، یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ اس میں صرف جو ہے بڑوں نے نہیں کرنی ہوتی، جو بالغ ہو چکے ہیں، جن کا شریعت مطہرہ بتا چکی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اور ایک گھر کی جو مشکلات ہیں، اس کا ایک بڑا میں آزمودہ اور اکابرین کا سلف و صالحین کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ گھر میں جمعے والے دن یا کوئی ایک دن جس میں آسانی ہو، سارے گھر والے ایک کمرے میں ایک جگہ میں بیٹھ کر درود پاک جو ہے کثرت سے پڑھیں اور نبی پاک علیہ السلام کے حضور جو ہے اس کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دین بدل جائیں گے۔ جی، تو آپ کو بہت ہی خوبصورت وظیفہ تعلیم فرمایا کہ درود پاک سلامتی ہے اور ہر کام میں سلامتی ہوتی ہے درود پڑھنے سے، اور ایسی مجرب چیز بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص یقین سے ایک مرتبہ بھی درود پڑھ لے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ چہ جائے کہ آپ سارے گھر والے مل کر اللہ کے حبیب پر سلامتی کے لیے دعا کریں، درود بھیجیں اور اللہ سے اپنے لیے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے التجا کریں۔ میرا مالک التجاؤں کو سننے والا ہے، میرا مالک دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ایسا سننے والا ہے کہ انسان لفظوں سے دعا کرے یا دل میں اسے پکار لے وہ قریب سے سنتا ہے۔ تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ جی الحمدللہ میری بہن، فرمائیے۔ جی میں نے بات کرنی تھی کہ میرے والد صاحب اور میرے بھائی اور چچا زیادہ سعودیہ رہتے ہیں، تو ان میں اتفاق میں لڑائی جھگڑے، جو بھائی ہیں وہ چاچو کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے آپس میں ان کی نا کچھ بن نہیں رہی، اور میں بھی اکثر کافی بیمار رہتی ہوں،
ٹھیک ہے تو میرا استخارہ کر دے اور کوئی وظیفہ بتا دے کہ ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. اچھا میری آئے دن 2 دن بعد ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے. چلیں جی آپ کا پیغام پہنچا. ذرا بتا دیجیے کہ ان کے نام کیا ہیں جو آپس میں اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. جی میری بہن اپنے بھائیوں کے نام بتا سکتی ہیں اگر؟ غالباً کال کٹ گئی یا شاید وہ رازداری چاہتی ہیں. اور یہی اس پلیٹ فارم کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی رازداری چاہتا ہے تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نام لیے بغیر نام پوچھے بغیر اس کی رہنمائی فرما دیں. تو چلتے ہیں پیر سید شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان کے گھر کے مسائل کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے. وہی بات جو بھی کچھ دیر پہلے ہم کر رہے تھے. برداشت ضروری ہے اور جب فیملی بڑھتی ہے اور مزید لوگ ایڈ ہوتے ہیں تو پھر عدم برداشت بہت زیادہ، جس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ لڑائیاں رہتی ہیں. تو میری بہن اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ان کا مطالعہ کرنا ہوگا، انہیں اپنانا ہوگا. اور باقی یہ وظیفے کی بات تو یا رحمانو یا رحیمو، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں. 101 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کے افراد کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. اور جب جھگڑے کی فضا قائم ہونے لگے تو درود پاک پڑھا کریں، انشاءاللہ مالک کی طرف سے فضل ہو جائے. جی بہت ہی احسن انداز میں مفتی صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی. پروگرام کے اندر نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی فرمائیے. سر میں سسٹر آسیہ جبریل جو ہیں وہ ہڑپے سے ہیں جو جی جی فرمائیے. تو وہ بڑی اچھی باجی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ کے بارے میں. ٹھیک ہے تو آپ کہ نا فرمائیے اپنا مسئلہ بیان کیجیے. ہمارے نا کاروبار میں برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے کتنی عرصہ سے ایسا معاملہ ہے؟ اور میری ایک سسٹر ہے، ان کے لیے رشتہ وغیرہ نا اس کی پرابلم ہوتی ہے. کوئی رشتہ آتا ہے پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے. جی جی تو اس وجہ سے گھر میں بڑی پریشانیاں وغیرہ ہیں. چلیں جی آپ ہماری بہن کا نام بتا دیجیے اور ان کی والدہ کا نام اور اپنا بھی نام بتا دیجیے. والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی. جی جی. اور بیٹی کا نام ہے آسمہ. اور بھائی اپنا بھی نام بتا دیجیے. اور محمد آصف. چلیں جی آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر حسن بیگ صاحب آپ کو کیسے رہنمائی فرماتے ہیں اور رشتہ کی بندش کے لیے کیا وظیفہ تعلیم فرماتے ہیں؟ جی میرے بھائی اس میں آپ نے 2 طرح کے مسئلے بیان کیے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں نا، وہاں پر جو عمومی لوگ جو زیادہ بزنس کاروبار کرتے ہیں وہ ذمہ داری کا، وہاں پر جو ہے فصلیں کی کاشت. تو کیا آپ جو بزنس کر رہے ہیں تو کیا آپ اللہ کے ساتھ بھی بزنس کر رہے ہیں؟ کیا عشر دے رہے ہیں؟ اس مال میں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ عمومی 99% جو لوگ ہیں میں جانتا ہوں وہ عشر نہیں دیتے. جب آپ زمینوں پر نہیں دیتے پھر آپ لوگ روتے ہیں کہ ہماری فصل اچھی طرح نہیں ہو رہی ہے. فصل کیسے اچھی ہوگی جب آپ اللہ کے ساتھ صدقہ خیرات، اس کے جو واجبات جو احکامات اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے. صدقہ خیرات کریں، اللہ کے ساتھ کاروبار شروع کر دیں تو آپ دیکھیں آپ کے دن پھر جائیں گے. نماز پنجگانہ کی جو پابندی ہے یہ تو ایکسپورٹنگ باڈیز ہے جو کہ کمانڈمنٹس رب ذوالجلال نے بیان کر دی ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. رہا رشتوں کا مسئلہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے نماز تہجد کی پابندی کریں، اس میں کثرت سے استغفار اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو کی تسبیح کریں. کھلا پڑھنا ہے، حضور قلب سے پڑھنا ہے، وقت بھی بڑا خاص ہے، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی. اور دوسرا بہن کی بیٹی کے لیے رشتے کے لیے یہ رشتے کے لیے ہی جی رشتے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ جو رشتے کثرت سے استغفار کریں اور بالخصوص تہجد کا وقت جو ہے اور اس میں جو ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو کو جو ہے وظیفہ کریں، لیکن حضور قلب کے ساتھ کہ آپ اس طرح منہ سے ادائیگی کر رہے ہیں اور رب جو ہے آپ کا سن رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں آپ کے دن کیسے بدلتے ہیں. انشاءاللہ. جی آصف صاحب نے کال کی تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے مسائل حل کرے، ان کی پریشانیاں دور کرے. ہم صرف وظیفہ نہیں بتاتے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہم آپ کو وظیفہ تعلیم کریں وہ وظیفہ جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. آپ اس پر اگر عمل کریں گے تو مجھے یقین ہے
کہ آپ کے مسئلے ضرور حل ہوں گے، اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ان وظائف کو یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ یقین جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، اور یقین جو ہوتا ہے وہ بامراد بنا دیتا ہے۔ میں کسی جگہ پہ گزر رہا تھا تو کسی جگہ پہ میں نے چلتے چلتے میری نظر پڑی، میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا با یقین با مراد، بے یقین بے مراد۔ تو مرادیں یقین سے ملتی ہیں، اور وظائف کو یقین کے ساتھ کیا کریں۔ وظائف جو ہوتے ہیں وہ آپ کی واقعی تقدیر بدل سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر روحانی طاقت ہوتی ہے، اور یہ وہ طاقت ہوتی ہے جو میری اور آپ کی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی طاقت ہوتی ہے، اور یہ طاقت آپ کے مسئلے بھی حل کر سکتی ہے، آپ کی پریشانیاں بھی دور کر سکتی ہے، اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھول سکتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو آپ وظائف کرتے ہیں انہیں پہلے کسی کو سنا لیا کریں، تاکہ اگر ان کے اندر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، کجی رہ جائے تو وہ دور ہو جائے، تاکہ آپ مخارج کے ساتھ پڑھیں اور اس کے اندر تاثیر پیدا ہو۔ اگر آپ اس کے اندر کوئی غلطی رہ جائے گی تو پھر جو ہے وہ وظائف تو آپ کرتے رہیں گے لیکن اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ پھر ان اوقات کا خیال رکھیں کہ جن اوقات کے اندر آپ وظائف کرتے ہیں وہ جو ہوتا ہے وقت متعین کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی کسی وقت کر رہے ہیں کبھی کسی وقت وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی تاثیر کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ جس کی کوشش آپ یہ کیا کریں کہ جب بھی وظیفہ کریں تو باوضو ہو کر کریں، کیونکہ وضو کے ساتھ جب وظائف کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ سے آپ کا ربط ہر وقت رہے، اللہ سے آپ کا تعلق ہر لمحہ رہے، تاکہ آپ ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ تو ذکر کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور پیر صاحب سے پوچھنے سے پہلے پروگرام میں میرے خیال میں کال ہے، پہلے کال شامل کر لیں، پھر ہم پیر صاحب کی جانب بھی رخ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں پنڈی سے شہزاد بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے شہزاد صاحب۔ جی مجھے 1992 میں پوری باڈی کا فالج ہوا تھا، میری پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی، اور تقریباً اللہ پاک نے مجھے ICU میں رہا ایک نئی زندگی عطا کی۔ میں نے MPhil انجینئرنگ کیا ہوا ہے۔ میرے دونوں پاؤں جو ہیں وہ مطلب ٹانگیں میری سوکھ چکی ہیں، فالج کی وجہ سے کلاٹنگ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ پاک مجھے ہمت دیتے ہیں۔ میرا بہت ہی اچھا تعلیمی ریکارڈ رہا، میرا استخارہ کروا دیں۔ میں ایک سائنٹیفک ٹیکنیکل آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں۔ کیا میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے اس ملک کے لیے ایک تو کام کر دوں، کیا آنے والے وقت میں کوئی اپنے اس ملک کے لیے کام کر سکوں گا؟ دوسرا بات یہ ہے کہ استخارے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں میں نے کبھی، اللہ پاک نے مجھے اپنی حفظ و مان میں رکھا ہوا، برائی سے اللہ بچاتا ہے جتنا انسان بچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان خون کے اندر دوڑتا ہے۔ میری شادی ایک ناکام ہو چکی ہے، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، میری ادب سے گزارش یہ ہے، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، میں اکیلا رہتا ہوں، میرے دونوں والدین کی ڈیتھ ہے، بہن بھائی اپنے گھروں میں، تھوڑا اختصار کے ساتھ تاکہ دوسروں کو بھی میں ختم کر گیا ہوں۔ کیا میری قسمت میں کوئی شادی ہے؟ میں کچھ سوچوں یا اس کے بارے میں چھوڑ دوں؟ میرا نام شہزاد ہے، والدہ کا نام زہرا جبی۔ چلیں جی، زہرا جبی۔ السلام علیکم۔ آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اور آپ پہلی عنایت تو اللہ کی یہ ہے کہ آپ پاکستان کا ایک گولڈن برین ہیں، آپ نے MPhil انجینئرنگ کی ہے، میری نظر میں تو آپ ایک گولڈن برین ہیں، اور اللہ نے ایک چیز بہت ہی اعلیٰ عطا کی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ تقدیر کا معاملہ پوچھنے کے لیے ہم جیسے بندوں سے استخارہ اگر آپ خود کر لیتے تو بہتر تھا۔ پھر بھی ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے رہنمائی ضرور کریں گے۔ چلتے ہیں مفتی پیر شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد یہ جو مختلف کیفیات ہیں، تکلیفیں ہیں، آلام ہیں، تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ یقیناً ان کی وجہ سے انسان کے صبر میں اور شکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں کہ پیرالائز ہیں، اور اس کے باوجود آپ سروائیو کر رہے ہیں، تو اس کا اللہ کی بڑی نعمت اور انعام کا خاص فضل ہے۔ اور باقی رہا کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شادی، تو میرے بھائی آپ کا قانونی اور شرعی حق ہے، اور اگر اس میں رکاوٹ ہے یا کچھ اسباب پیدا نہیں ہو رہے تو اس کے لیے میں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، اور یہ یقین مانی ہے، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی مشورہ طلب کر لینا، اور میرا رب عطا بھی فرماتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز اور حقیر بندے، یقیناً اگر ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے تو ہمیں اشارہ ملے گا، لیکن جب آپ خود کریں گے تو وہ بہتر انداز میں آپ دیکھیں گے. بڑا آسان سا طریقہ جو ہم بتاتے ہیں، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت ادا کریں. یا خبیر و اخبرنی، یا رشید و ارشدنی، یا بصیر و ابصرنی، 11 مرتبہ 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں. یہ آپ پڑھ کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں، خواب میں آپ کو انشاءاللہ دکھا دیا جائے گا آپ کے لیے جو بہتر ہے. قصیدہ بردہ شریف کا ورد شروع کر دیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جو ہے یہ اعضاء جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فالج کی وجہ سے ایک معذوری کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ میرے رب کو سب طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ اگر آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں تو اللہ آپ کے اس سارے مسئلے کو اور جسم کے اعضاء کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے. اور شادی کے لیے استخارہ کریں اور وہ جو وظائف بتائیں وہ بھی پڑھیں اور کوشش بھی کریں، کیونکہ کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں. تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سکندر علی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی سکندر علی صاحب فرمائیے. محترم ذرا اونچی آواز میں بولیے تاکہ ہمیں سننے میں اور آپ کی رہنمائی میں آسانی ہو. صحیح سیٹنگ نہیں ہو رہی ان کی. حضرت ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے اور توجہ کے ساتھ فون پر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کیجئے. جی بند کر دیے. جی فرمائیے. جی میں نے بتانا تھا کہ میرے جو بچے ہیں 3 بیٹے ہیں، ان کی کوئی نوکری صحیح نہیں ان کو مل رہی، نہ کوئی ان کو کاروبار صحیح سیٹ ہو رہا ہے، جو بھی کرتے ہیں مطلب وہ صحیح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو آپ اپنے بیٹوں کا نام بتا سکتے ہیں محترم؟ جی ایک کا سب سے بڑا جو ہے اس کا نام ہے نعیم. ٹھیک ہے. جو اس سے چھوٹا ہے اس کا نام ہے افرا صاحب. ٹھیک ہے. اور ایک عمیر علی. چلیں جی آپ کا پیغام پہنچا. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کی جانب، اور ان کے بیٹوں کی کاروبار کا اور جاب کا مسئلہ ہے، تو مجددی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. جی میرے بھائی، اس میں دیکھیں کہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے اوورآل جو ایک کانجینیرل سرکمسٹانسز کنٹری میں چل رہے ہیں، بلکہ آل اوور دا ورلڈ ہیں، تو جابز بھی جو افیکٹڈ ہیں، اس کے ساتھ بزنس بھی افیکٹڈ ہیں. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. آپ جو ہیں اور آپ کے صاحبزادی جو ہیں یہ سارے 5 جگانہ نماز پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور نماز ظہر کے بعد سورہ فتح شریف کی تلاوت کریں، اور اس کو چلتے پھرتے جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح جو ہے یہ ورد میں رکھیں، انشاءاللہ مشکلات حل ہو جائیں گی. جی تو آپ کو ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے کہ آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو جابز کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جابز کے لیے نکلتے ہوئے ٹائی تو ٹھیک کرتے ہیں، ڈریس تو اچھا پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے والدین سے دعا لے کے نہیں جاتے. کاش ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم باہر نکلتے ہوئے اپنی ماں کے قدموں کو ہاتھ لگا کر ایک دعا لے کے نکلیں تو ہماری تقدیر نہ بدل جائے. کبھی ایسا ہو کہ ہم جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے اپنے بوڑھے باپ سے کہیں کہ ابا باہر جا رہا ہوں، آپ کی دعا سے میری تقدیر بدل سکتی ہے، ایک دعا فرما دیجئے. کاش ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ انسان کبھی کبھی کامیابیاں جو ہوتی ہیں وہ گھر سے بھی لے کے نکلتا ہے. کچھ کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو باہر سے کبھی نہیں مل سکتی، جو گھر سے مل سکتی ہیں، کیونکہ دعائیں گھر سے ملتی ہیں اور دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہی راز ہے والدین کی دعاؤں کا. بلکہ میں ایک مقام پر پڑھ رہا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی دعا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح قبول ہوتی ہے. تو والدین موجود ہیں، کامیابی کا زینہ ہمارے پاس موجود ہے، کامیابی کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت خوبصورت لباس میں کامیابی ہے. لباس بھی ضروری ہے، ایک جزو ہے لیکن کل نہیں ہے، کیونکہ کل وہ ہوتا ہے جو آپ گھر سے لے کے نکلتے ہیں. کیونکہ میں ایک مرتبہ ایک مقام پر پڑھ رہا تھا کہ ایک جناب سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو ایک جن پانی میں مار رہا ہے.
تو جناب سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور فرمایا کہ جن ٹھہر جا، انسان کو کیوں کر رہا ہے، یہ بنی نوع انسان ہے، میری نسل کا۔ اس شخص نے کہا کہ سلیمان پیغمبر، میں گھر سے اپنی ماں سے دعا لے کے نکلا تھا، مجھے یقین ہے یہ میرا کچھ نہیں کر سکے گا، نہ جانے کس نے دعاؤں میں یاد رکھا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن فرمائیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے رشتے کی مسئلہ ہے۔ جی رشتے کی مسئلہ ہے۔ جی رشتے کا مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، ذرا ایکٹیو ہو کے بات کیجیے میری بہن، فرمائیے کب سے رشتے کا مسئلہ ہے؟ جی رشتے والے آتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں، جی کچھ ہوتا نہیں۔ کس کے رشتے کا مسئلہ ہے؟ آپ کے رشتے کا مسئلہ ہے، اور کب سے ہے؟ اور اپنا نام بتا دیجیے، اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے۔ جی میرا نام شاکرہ ہے، میرے والد کا نام مابانو۔ میری بہن اگر تھوڑا اونچی بولیں گی تو ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی میں آسانی ہوگی۔ جی میرا نام شاکرہ ہے، میری والدہ کا نام مابانو ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، شاید میری بہن کچھ غالباً انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی بات کرنے میں بھی، بتانے میں بھی، لیکن مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ یہی اس پلیٹ فارم کی خوبصورتی ہے کہ لوگ ڈرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے ان کے مسائل کا حل بھی بیان کر دیتے ہیں، اور ان کے ذات پہ، ان کے نام پر، ان کی آواز پر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب کی جانب۔ جی میری بہن پریشان نہ ہو، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی شادی کا ہے یا آپ کی بہن کا یا بھائی کا ہے یا گھر میں کوئی بھی بات ہے، اگر آپ انکمفرٹیبل ہیں، آپ ایک خط لکھ دیں، اور اس ٹی وی چینل کے اوپر آپ کو ایڈریس اوپر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ جو ہے پتہ ارسال کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جوابی خط کے ذریعے جو ہے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ سیکنڈری جو ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور 2 رکعت جو ہے نماز نفل سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نام کے پڑھا کریں، اور حضور قلب سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت برابری ہوگی۔ جی بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے ڈاکٹر حسن بیگ مجددی، لیکن ان بہنوں کے لیے ایک چھوٹا سا مجرب نسخہ اس فقیر کی جانب سے کہ جن کے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، اور رشتے ہوتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، تو وہ پلٹ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی 30ویں پارہ کے اندر سورہ نبا ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، تو اس کو آپ نے روزانہ 41 مرتبہ ایسے ہاتھ کر کے اپنے سر کے اوپر پڑھنا ہے، 71 دن تک 71 ڈیز، اور 71 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے سورہ کوثر خیر کثیر ہے، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی کسی گھر کے لیے خیر کثیر بنا کر آپ کا جوڑا آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ وظائف بتائیں جو ہماری تجربات و مشاہدات سے گزرے ہوتے ہیں، جو مجرب ہوتے ہیں، جن کو کرنے سے آپ کو مراد مل سکتی ہے، اور مراد دینے کے لیے ہی ہم نے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے سجایا ہے۔ یہاں سے ہم آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، التجائیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سربچ سجود ہو کر کوشش بھی کرتے ہیں کہ کوئی یہاں پر کال کرنے والا خالی ہاتھ نہ رہ جائے، اس کا دامن خالی نہ رہ جائے، کیونکہ دامنوں کو بھرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام تو دعائیں کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں صدائیں لگانا ہے۔ اور ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنے بھی احباب یہاں پر ڈائریکٹلی اپنا نام نہیں بتا سکتے، تو وہ اپنے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اسکرین پر جو چل رہا ہوتا ہے ایڈریس، اس پر جوابی لفافہ کے ساتھ خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کی آخری کال دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے آخری مہمان کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر میرا نام عائشہ ریاض ہے، اور میری ایجوکیشن اچھی ہے، میری جاب نہیں ہے، اور میرا ہر کام رک جاتا ہے۔ میں باہر اسٹڈی کے لیے گئی ہوں، لیکن ان نون ریزن کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا۔ تو سر ایسی رکاوٹیں میری بہن ذرا ایک مرتبہ ریپیٹ کیجیے اور تھوڑا اونچی بولیے تاکہ مجھے سمجھنے میں آسانی ہو۔ سر میرا نام عائشہ ہے، اور مجھے اپنے کریئر کو لے کے بہت سی پرابلمز ہو رہی ہیں۔ لائک میں اسٹڈی کے لیے ابراڈ گئی ہوں، لیکن مجھے وہاں سے بھی ریزنس کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ اب مجھے دوبارہ سے بہت ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، جاب کا بھی ایشو ہے، اور اسٹڈی کے لیے فی پے کی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سی پرابلمس۔ چلے میری بہن آپ یہ بتائیے آپ کیا تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، کس چیز کے اندر آپ نے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں؟ سر میں ڈاکٹر ہوں، میں نے MBBS کیا ہوا ہے، اور میں نے ابھی نیکسٹ گلوبل ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں ایڈمیشن لیا، لیکن مجھے
اس کورس میں بھی پرابلمز ہو رہی ہیں. میں نے UK کے لیے اپلائی کیا ہے, وہاں سے مجھے واپس آنا پڑا ہے. چلیں جی, آپ کا پیغام میری بہن ہم تک پہنچا, عائشہ بہن کا پیغام ہم تک پہنچا. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب کیسے رہنمائی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آپ یقین کامل رکھیے, راستے نکالنے والی مالک کی ذات ہے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن آپ مایوس بالکل بھی نہ ہوں, زندگی میں نشیب و فراز و زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں, اسے زندگی بھر آپ نے جاری رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, یہ روضہ رسول کی جالیوں پر بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. تو آپ نے اس وظیفے کو 200 مرتبہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان, وقت تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ اگر عادت بنا لیں صبح جلدی جاگنے کی اور نماز فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 200 مرتبہ پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جاتی ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں جتنی پرابلمز ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں. جی, ایک ہی وظیفے سے اللہ خالق کائنات کے حبیب کے توسط سے آپ کے سارے مسائل کا حل آپ کو بتا دیا. اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین, آج کے اس پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی, جن مسائل کے حوالے سے وہ پریشان تھے, میرے مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرضے کے مرض سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین, کوہ نور چینل کی انتظامیہ, ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین.